مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم مسلمانوں کو قرآن پاک میں بڑی ہی نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے کوئی سمجھنے والا۔ کہیں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم انداز بدل بدل کے سمجھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر حالات میں ہماری اصلاح اور ہمیں نصیحتیں کی ہیں، اور قرآن پاک کے آخر میں اللہ رب العزت نے دشمن سے مقابلہ کرنے کا انداز سکھایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور اپنے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ جب قربانی کا جذبہ پیدا کر لو گے تو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دشمن کا نام و نشان مٹا دے گا، پھر دشمن بے نسلہ ہو جائے گا، پھر اس کی نسل ختم، پھر اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے حضرت جی قربانی کا جذبہ ہے۔ قربانی کے جذبے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ انسان وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو۔ ایسے مسلمان نہیں چاہیے کہ آنا تو تھا میں نے لیکن ٹائم نہیں ملا۔ جو وقت قربان نہیں کر سکتا اس سے آپ اور میں کیا توقع رکھ سکتے؟ صحابہ اکرام کو سب سے پہلے
اس قربانی پہ تیار کیا گیا تھا. پھر حضرت جی ان کے لیے وقت کی قربانی دینا مسئلہ نہیں تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه، کہ جب نماز کا ٹائم ہو جاتا تو منافق کے بغیر نماز سے پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا تھا. کسی ایمان والے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے کی جرت نہیں ہوتی تھی وہ نماز سے پیچھے رہ جائے. یہ ہے حضرت جی وقت کی قربانی کہ جب اذان ہو گئی تو سب کچھ چھوڑ دو. حتیٰ کہ بیان کرتے ان کان المریض لیمشی بین الرجلین لا الصلاۃ، اگر کوئی مسلمان بیمار ہوتا، اتنا بیمار کہ اس سے چلا نہیں جاتا، چل نہیں سکتا، تو وہ دو آدمیوں کے سہارے چل کے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا. اتنی بیماری کے باوجود وہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا. ہم تو جس سے پوچھے وہ کوئی اہل سنت ہے، کوئی اہل حدیث ہے، لیکن وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں. حضرت جی اگر وقت کی قربانی کا جذبہ نہیں تو کیا اہل سنت، کیا اہل حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا فلاں آدمی آیا ہے؟ اللہ کے حبیب نہیں آیا. کیا فلاں آیا ہے؟ آقا نہیں آیا. آپ نے فرمایا میری امت کے منافق انسان پہ سب سے بھاری چیز فجر کی نماز. منافق فجر نہیں پڑھتا، دنیا کے مشکل سے مشکل کام کر سکتا ہے لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھے گا. اور آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں لکھا ہے وہ حبیب جن کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی اللہ دیتا ہے، جنہوں نے زندگی میں کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، جو پتھر کھا کے بھی لوگوں کو دعائیں دینے والے. آپ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے جو فجر کی نماز بستر پہ گزار دیتے ہیں، دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، جاؤں فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں. وہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. حضرت جی ناراض نہ ہونا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے. آپ نے آگ نہیں لگائی لیکن آگ لگ چکی. جس گھر میں فجر کے بے نماز بستے ہیں سر جی اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. بیوی شوہر سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے تنگ ہے، باپ بچوں سے تنگ ہے، بچے باپ سے تنگ ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس لیے ابلیس کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے کہ یہ فجر کی نماز نہ پڑھے. فجر کی نماز سے اس کو روکو، اس کو ٹوکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتظار میں رہتا ہے، جو ہی فجر کی نماز کا ٹائم قریب آتا ہے مسلمان کے اوپر شیطان چڑھ جاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، اس کی گدی میں 3 تالے لگاتا ہے، گرے لگاتا ہے، کہتا ہے میں نے تجھے اٹھنے نہیں دینا. نیند میں خلل ڈالنے والی چیزیں سائڈ پہ کرتا. حدیث پڑھتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ وہ مچھر کو بھی سائڈ پہ کرتا ہو، لائٹ ہو یا نہ ہو، دھمکیاں دے کے سلاتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے ایک طرح کے تو نہیں ہوتے. کئی ہوتے ہیں اذان سنتے ہیں
اٹھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ابلیس کا ایک تالا ٹوٹ جاتا ہے. وضو کرتے ہیں دوسرا تالا بھی ٹوٹ جاتا ہے. نماز پڑھتے ہیں تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں اصبح طیب النفس, یہ میری امت کا پاک انسان ہے. میں قربان جاؤں, میں پاک کہتا ہوں, نبی پاک صحابہ کے ساتھ علی پاک, لیکن میں اس کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے پاک کہا ہے. آپ نے پاک اس کو کہا ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا حضرت جی سویا ہوا ہے, اذان ہو گئی سویا ہوا ہے, تکبیر گئی جماعت گئی, حتیٰ کہ سورج نکل آیا, ابلیس خوشی میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس نادان نے شیطان کو راضی کر دیا ہے, رحمان کو ناراض کر دیا. ابلیس کھڑا ہوتا ہے, اب سونا ہے تو سویا رہے, اٹھنا ہے تو اٹھ جا, میرا کام پورا ہو. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جاتے ہوئے ابلیس تحفہ دے کر جاتا ہے, ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, یہ ایسا گندا انسان ہے کہ ابلیس شیطان جاتے ہوئے اس کے کانوں میں پیشاب کر جاتا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تبصرہ کیا ہے, آپ نے فرمایا اصبح خبیث النفس, لوگوں یہ میری امت کا خبیث انسان ہے. وہ بیٹا خبیث ہے, وہ بیٹی خبیث ہے, وہ باپ خبیث ہے, وہ ماں خبیث ہے, جو فجر کا ٹائم سوئے سوئے گزار دیتے. صحابہ, ہمیں تو غصہ آتا ہے نا, لیکن صحابہ کو اس بات کی بڑی سمجھ آئی تھی. ان میں تصور نہیں تھا کہ کوئی فجر کی نماز چھوڑ دے. اور فلسطین کی مدد کا خواب دیکھنے والوں, سب سے پہلے اسلام مجھ اور آپ سے وقت کی قربانی مانگتا ہے, جان نہیں مانگتا. پہلے اسلام کہتا ہے نیند کی قربانی دے. لیکن ہم جب نرسری میں ہوتے تھے, پہلی کلاس میں بچہ کو چیز مانگتا تو ہم کہتے تھے جان لے لو. ہم آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وقت قربان نہیں کر سکتے. حرمت رسول پہ جان قربان ہے لیکن نیند قربان نہیں ہے. صحابہ قربان جائیں. ایک صحابی ہے اور جن کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں آقا انی ضریر البصر, مجھے تو نظر ہی نہیں آتا, ولیس لی قائد, اور مجھے کوئی لانے والا بھی نہیں. آقا مجھے صرف اتنی سی اجازت دے دیجئے کہ میں فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر پڑھ لیا کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نبینا ہے اور اس کو کوئی لانے والا بھی نہیں. آپ نے بولا ٹھیک ہے تیرا ادھر ٹھیک ہے, تم فجر کی نماز گھر پڑھ سکتے ہو. فلما ول الرجل, اٹھے پلٹے, وما ينطق عن الهوى, آسمان سے جبریل امین آ گئے. آپ نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ. واپس آئے, کہا تسمع النداء, کہ میرا بلال جب اذان کہتا ہے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے. اس وقت لائٹ, یہ پنکھوں کا شور نہیں ہوتا تھا, تھوڑی سی آواز بھی دور دور تک جاتی تھی. عرض کرنے لگے آقا اذان تو میں سنتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا لا اجد لک رخصا, بھلے تم نبی نے ہو, بھلے تجھے لانے والا کوئی نہیں ہے, اگر فجر کی اذان کی آواز تیرے گھر تک جاتی ہے تو تجھے بھی فجر کی اذان نماز کی کوئی چھٹی نہیں, تمہیں بھی فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنا پڑے گی.
قربان جائیں وہ کیسے عظیم صحابی تھے، کیسے عظیم مسلمان تھے۔ حضرت جی وہ ایسی قربانی کا جذبہ رکھتے تھے، مہینہ مسافت دور دشمن بیٹھا ان کا نام سنتے ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ میں نے بخاری شریف میں 5 جگہ پڑھا ہے، یہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے ساری زندگی فجر کی اذان کہتے رہے۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی وقت کی قربانی، یہ وقت کی قربانی دیجئے۔ اس کے بعد ہے مال کی قربانی۔ اور جان دینے والوں، پہلے اسلام مال کی قربانی مانگتا ہے۔ کبھی آپ نے ڈاکٹر بننے والی یونیورسٹی میں کسی نوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ پرنسپل کو جا کے کہے میں ڈاکٹر بننے کے لیے آیا ہوں۔ پرنسپل صاحب کہے بیٹا FSC کی سند لاؤ، تیرے نمبر کتنے؟ وہ کہے جی میں نے FSC تو کی نہیں۔ اچھا تو بیٹا میٹرک کی ہوگی؟ کہتا نہیں ڈاکٹر بننا ہے لیکن میٹرک نہیں کی۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ مال کی قربانی، صحابہ اکرام مال قربانی کا جذبہ کیسے رکھتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے سنائی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کہتا ہے نیکی تو تب ہے پیارا مال خرچ کر، اس دل کو پتا چلے کچھ لگا ہے۔ بیٹا تو سکول جاتے 100 روپے لے کر جاتا ہے، مسجد میں چندے کا اعلان ہو 50 روپے دے جائے، اس دل کو پتا چلتا ہے کچھ لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے نیکی تب ہے پیارا مال قربان کر۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا یہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، یہ مجھ سے بات ہوئی ہے کہ ابو طلحہ نیکی تو تب ہے پیارا مال قربان کر۔ آقا سب سے زیادہ باغ میرے، اور سارے جانتے اللہ بھی دل کو جانتا ہے، اس دل میں سب سے زیادہ پیار اس باغ کا ہے جو مسجد نبوی کے سامنے، جو آپ کی مسجد کے سامنے۔ اللہ نے کہا ہے پیارا مال خرچ کرو۔ آقا گواہ ہو جاؤ یہ سارا باغ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جدھر چاہے خرچ کر دے۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی مال کی قربانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں لکھا ہے، آپ نے اعلان کیا من جہز جیش الاسرۃ فلہ الجنہ، اس لشکر کو تیار کرو، جو اس کو تیار کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب فاروق کہتے ہیں میں نے کہا آج میں نے ابو بکر کو آگے نہیں بڑھنے دے، اليوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں۔ آدھا مال لے آئے، اور ذمہ داروں اب 5% زکوٰۃ ہے، 5% زکوٰۃ ہے ہم ذمہ داروں پہ۔ ادھر 5% نہیں مانتے، 10% کون مانتا ہے؟ 5% زکوٰۃ، وہ ہمیں موت نظر آتی ہے۔ دیکھ مال کی قربانی کا جذبہ کہتا تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے، آدھا مال۔ دل میں خیال ہے ابو بکر مجھے نہیں پہنچ سکے گا آج۔ جناب ابو بکر صدیق آئے، گرتے پڑتے آ رہے، کہا ابو بکر اتنا مال، ماں بقیت لأہلک یا ابو بکر، ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آقا حب اللہ و رسولہ، گھر والوں نے مال کا کیا کرنا ہے؟ جو کچھ تھا صدیق سارا مال ہی لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں مال کی قربانی۔ اللہ سے محبت ہو مال سے زیادہ،
اللہ کے محبوب پیغمبر سے پیار ہو مال سے زیادہ، اللہ کے پیغمبر کے دین سے پیار ہو حضرت جی مال سے زیادہ۔ سب سے بڑا تاجر ابھی بیٹھا ہے، اللہ رب العزت ہر محلے میں، ہر دیس میں، ہر گاؤں میں ایک دو آدمیوں کو مال زیادہ دیتا ہے، آزماتا ہے یہ اس مال سے کیا کرتا ہے۔ آج کل تو جس کے بعد مال آتا ہے سب سے پہلے گاڑی، بنگلہ، شہر میں کوٹھی، مہنگے ٹاؤن میں، اور ان میں بھی بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن وہ حضرت جی مال قربان کرتے تھے، اپنی ناک میں نہیں، اپنی عزت میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ مال بھی قربان۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ میری طرف سے لکھو۔ آپ نے فرمایا عثمان 100 اونٹوں سے قافلہ تیار نہیں ہونا، آقا 100 اور لکھو۔ قربانیوں میں حصے ڈالنے والے سرداروں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مال کی قربانی کا جذبہ دیکھیے، 200 بھی کم ہے، کہا آقا 100 اور لکھو۔ کہا عثمان گھوڑوں کی بھی ضرورت ہے، عرض کرتے آقا 100 گھوڑے بھی لکھو، قربان جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ نے کہا لو میرے اکیلے عثمان نے قافلے کی ساری سواریوں کا انتظام کر دیا ہے، آسمان سے جبریل امین تشریف لے آئے، ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آقا اپنے عثمان کو کہہ دو، اللہ کا پیغام سنا دو کہ عثمان نے آج جنت خرید لی ہے، اللہ کہتا ہے عثمان آج کے بعد نیکی نہ بھی کرے عثمان جنتی۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی مال کی قربانی۔ آخر میں بات ختم کریں، جب یہ جذبے بیدار ہو جائیں پھر اسلام مانگتا ہے، پھر دین مانگتا ہے جان کی قربانی۔ صحابہ اکرام جن کے لیے وقت کی قربانی مسئلہ نہیں تھا، جن کے لیے مال قربان کرنا مسئلہ نہیں تھا، پھر حضرت جی ان کے لیے جان کی قربانی دینا بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کی تربیت ایسے کی گئی تھی، جس طرح ہمارے ہاں ڈاکٹر بنتا ہے پہلے میٹرک پھر ایف ایس سی پھر ڈاکٹری میں جا کے داخلہ لیتا ہے، ان کی تربیت ایسے کی گئی تھی، پہلے وقت کی قربانی کے لیے ان کو تیار کیا گیا، پھر مال کی قربانی کے لیے، پھر حضرت جی ان کے لیے جان کی قربانی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم نے تو ابھی پہلی سیڑھی میں قدم نہیں رکھا، دوسری سیڑھی میں قدم نہیں رکھا، اور دور دور مسلمانوں کی مدد کے خواب دیکھنے والے، تیرے ہمسائے کے گھر ڈاکہ پڑ جائے تو آج اپنے گھر کو تالا لگا لے گا، تو اپنے ہمسائے کی مدد نہیں کر سکتا، دوسرے ملک میں جا کے قربانی کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ صحابہ تھے جن میں جان کی قربانی کا جذبہ کیا تھا۔ عمر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پاس سے گزرے، کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا اس جہاد کے میدان میں آپ کا عمر کٹ جائے تو کدھر جائے گا؟ آپ نے فرمایا عمر یہ راستہ جنت کو جاتا ہے، اگر اس راستے میں تم جان دے دو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ صحابہ کہتے ہیں فالکت تمرات، کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے کھجوریں ادھر ہی پھینک دی، کہیں جنت میں جانے سے دیر نہ ہو گئے میدان مقتل میں گئے، جاتے ہی جان کی قربانی دے دی۔ اس کو کہتے ہیں حضرت جی جان کی قربانی۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں بھلانے والے، وہ بھولنے والے نہیں، ان کی قربانی کے جذبے کیسے تھے۔ پہلی جنگ میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، کہیں سفر پہ تھے، بڑے پریشان رہتے تھے کہ کافر
میرے پیغمبر سے لڑنے کے لیے آئے اور انس تم تھے ہی نہیں. ان کے دوست بیان کرتے ہیں مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے باتیں کرتے تھے. لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ کیف اقاتل. اے میرے اللہ ایک میدان اور لگا پھر دیکھ تیرا انس جان کی قربانی کیسے پیش کرتا ہے. ایک دفعہ میرے پیغمبر کے دشمنوں کو پھر لے کے آ. اگلا سال آیا, احد کا میدان سج گیا. لڑتے لڑتے, زخم کھاتے کھاتے, تیر کھائے, تلواریں چلی, نیزے لگے, زخم کھاتے کھاتے حضرت جی انہوں نے جان قربان کر دی. قربان جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن بھاگ گیا, آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے. کسی نے بولا آقا انس نہیں مل رہے. انس بن نظر نہ زندوں میں ہے نہ شہداء میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا انس کے بارے میں مجھے بتاؤ. ایک کھڑا ہوا, آقا وہ پہلے باتیں کرتے تھے کہ اگر اللہ نے ایک میدان اور لگایا تو پھر میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں جان کیسے قربان کرتا ہوں. ساتھ کھڑے ہوئے, آقا جنگ شروع ہو رہی تھی, میں نے انس کو دیکھا وہ تلوار لے کے احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا انس کدھر؟ انہوں نے آگے سے مجھ سے پوچھا ساتھ تم کدھر جا رہے ہو؟ انی لاجد ریح الجنت دون احد. مجھے تو احد کے میدان سے جنت کی خوشبو آ رہی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انس کو تلاش کرو, لگتا ہے وہ جنت میں چلے گئے ہو, وہ شہداء میں ہوں گے. لیکن انس پھر بھی نہ ملے. بہن کو پتا چلا, بھاگی ہوئی آئی, اللہ کے پیغمبر سے عرض کرتی آقا انس میرا بھیا ہے, بچپن سے میں اپنے بھیا کو جانتی ہوں, مجھے پتا لگا ہے کہ میرا انس شہداء میں بھی نہیں مل رہا. آقا آپ انس کی بہن کو اجازت دیجئے, بہن اپنے بھیا کو ضرور تلاش کر لے. بہنوں کا پیار پھر آپ جانتے ہیں. آپ نے اجازت دی, نکلی 70 شہداء میں اپنے بھیا کو تلاش کر رہی. تلاش کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے نگاہ ایک انگلی پہ پڑی. یہ انگلی کس کی ہے؟ جن کی آنکھیں نکلی ہوئی, جن کے کان کٹے ہوئے, جن کے ہونٹ کٹے ہوئے, جن کا ناک کٹا ہوا, جن کا سر پھٹا ہوا, سینہ چاک کیا ہوا, صرف ایک انگلی صحیح سلامت ہے. اسی انگلی کو اٹھایا. آقا بھیا کی اور کوئی نشانی صحیح سلامت نہیں رہی, لیکن یہ انگلی میرے بھیا کی. صحابہ کہتے ہیں جسم پہ جو زخموں کے نشان ہم گن سکے وہ 80 سے زیادہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس کھڑے ہوئے دیکھ رہے, اب تو جسم میں زخم لگنے کی گنجائش ہی نہیں. اور آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابہ انس کی شان میں اللہ نے قرآن اتار دیا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. یہ ایسے مرد ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے آج پورے کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کر دی. اس کو کہتے ہیں حضرت جی جان کی قربانی. آواز کانوں میں پڑی, نئی نئی شادی ہوئی ہے کہ مجاہدوں نکلو, اللہ کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی نئی نئی شادی ہوئی ہے, غسل کرنے کے لیے جانے لگے. دل میں خیال آیا
پیغام والا تو کہہ رہا تھا فوراً نکلو، حنظلہ غسل کرو گے تو تجھے دیر ہو جائے گی. دروازے سے پیچھے پلٹ پڑے، سامان مقتل اٹھایا، میدان مقتل میں جا کے قربان ہو گئے. قربان جائے، اللہ سچ کہتا ہے، کان اللہ شاکرن علیما. حکمرانوں پہ جانیں لٹانے والوں، پارٹیوں پہ جان دینے والوں، اور تیری میری جان کی قدر اللہ جانتا ہے. اللہ کے نام پہ جان دے. اللہ کہتا ہے کان اللہ شاکرن علیما، اللہ بڑی قدر کرتا ہے، جان دے. دشمن جب بھاگ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا معائنہ کر رہے. معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کا جسم پاک آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹے. آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو لایا. آپ نے پوچھا بتاؤ میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا تھا؟ آقا آپ کے حنظلہ پہ تو غسل فرض ہو چکا. جب آپ کا پیغام ملا دیر سے ڈرتے ہوئے، آپ کے حنظلہ نے تو غسل بھی نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. روتے ہوئے آپ فرماتے بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا کہ باقی بھی تو شہداء پڑے ہوئے ہیں، لیکن صرف میرے حنظلہ کو فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے. صحابہ اکرام میں حضرت جی جان کی قربانی کا جذبہ عتم موجود تھا، اس لیے دشمن ان سے ڈرتے تھے. میں زیادہ دیر آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت پہ دشمن چاروں طرف سے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوانوں پہ ٹوٹ پڑتے. صحابہ نے عرض کیا اذن نحن قلیل یا رسول اللہ. آقا اس وقت ہماری تعداد آج سے بھی کم ہوگی، ہم سے بھی وہ تھوڑے ہوں گے. آپ نے فرمایا نہیں، اذن یومئذ انتم کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تم واہن کے مریض بن جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، آقا یہ واہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. مسلمان ہوگا، کلمہ پڑھے گا، اسلام کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی دنیا کی ہوگی. اب میں لاکھوں میں، اب میں کروڑوں میں، میرا کاروبار خطرے میں نہ پڑ جائے، مجھے نقصان نہ ہو جائے. اپنی دنیا میں مست رہے گا مسلمان. وکراہیت الموت، اور موت سے بڑا ڈرے گا. صحابہ جہاد کے میدانوں میں موت تلاش کرتے تھے، تلاش. آج مسلمان موت سے ڈرتا ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں. اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں چلے جاؤ موت تمہیں آ کے رہے گی. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اور لوگوں تم موت سے بھاگنا چاہو تو بھاگ نہیں سکتے. ان میڈیسن، ان کیپسول، ان انجیکشن، بوتلوں میں حضرت جی اتنی دیر تک اثر ہوتا ہے جب تک وقت نہیں آ جاتا. ہمارے شہر اکاڑا میں دل کا ڈاکٹر ہے، دل کا، اس کے باپ کو ہارٹ اٹیک ہوا. پورے علاقے کا دل کا بڑا ڈاکٹر بیٹا سر پہ کھڑا ہے، اپنے باپ کو موت سے نہیں بچا سکا. اینما تکونوا یدرککم الموت. موت سے مسلمان نہیں ڈرتا، قربانی کا جذبہ رکھتا ہے. صحابہ کی
قربانی کے جذبے ایسے تھے، جو نئے مسلمان ہوتے تھے وہ بھی اس جذبے سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھا، آپ جدھر جاتے آپ کے ساتھ ساتھ، آپ گھر جاتے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا، آپ باہر نکلتے آپ کے ساتھ ساتھ رہتا، آپ جہاد کے لیے گئے آپ کے ساتھ ہی نکل پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، کہیں ڈر کے بھاگ نہ جائے، آپ نے صحابہ کو کہا اس کی سواریوں پہ ڈیوٹی لگا دو، پیچھے والے سامان پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی، سامان کی نگرانی میں رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی، مال غنیمت ملا، تقسیم ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی جنگ میں شریک تھا، اس کا بھی حصہ رکھو۔ اس کا حصہ ایک صحابی جا کے اس کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، یار تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہی تھے، یہ تیرا حصہ ملا ہے۔ اس نے سامان اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ما ھذا، اللہ کے حبیب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ عرض کرتا ہے آقا یہ مجھے مال کس چیز کا ملا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بھی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک تھے، سب کے حصے ہیں، یہ تیرا بھی حصہ ہے۔ رو ہی پڑا، روتا ہوا عرض کرتا ہے آقا متبعتک علی ھذا، میں مال لینے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں نکلا تھا، وہ تو آپ کا آرڈر تھا سامان کی نگرانی میں رہو، میں ادھر رہا۔ آقا دل میں تو جذبات یہ تھے کہ میں جس طرح مدینہ شہر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں، جہاد کے میدان میں بھی آپ کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاؤں گا، دشمن کا تیر آئے وہ مجھے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس لیے نکلا تھا دشمن کا تیر جو آپ کی طرف آ رہا ہو وہ میرے اس یہاں گردن پہ لگے، فاموتا وادخلوا الجنہ، ادھر لگا ہوا تیر انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا، وہ مجھے مار دے، مجھے شہادت مل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں۔ آقا مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے شہادت چاہیے، مجھے اللہ کے راستے میں موت چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا دیکھ لو، اگر یہ دل سے سچی بات کر رہا ہے ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو۔ اگلا جنگ کا میدان سجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا، آپ کے دفاع میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ میرا جانثار کدھر ہے؟ صحابہ اس کو تلاش کرتے رہے، عرض کرتے آقا یہ شہداء میں پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اس کو دیکھو تو صحیح، اس کو تیر کہاں لگا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جدھر اس نے اشارہ کیا تھا ہم نے کیا دیکھا، تیر وہیں لگا ہوا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے کان صادقاً فصدقہ اللہ، اس نے اللہ سے سچی بات کی تھی، اللہ نے اس کو سچا کر دیا ہے۔ قربانی کا جذبہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی بیدار ہو جائے۔ فرشتے بھی وہی ہیں جو بدر میں اترنے والے ہیں، اللہ بھی وہی ہے، اللہ کی قسم جو بدر میں مدد اتارنے والا ہے۔ ہم مسلمان بدل گئے، اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح قربانی کے جذبے اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔